الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، یہ اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے مقدمات تھے جن کی وضاحت کی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان سنن کا یا اللہ تعالیٰ کے ان طریقوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر عرض کر دوں کہ سنن سنت کی جمع ہے، اور قرآن مجید میں سنت اللہ یہ تعبیر اختیار کی گئی، اللہ کی سنت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کے وہ طریقے جو اس نے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کیے ہیں، یعنی ایک پروردگار، اس کائنات کا رب، اس کائنات کا بادشاہ، اس کائنات کا معبود، اب میں اس کا بندہ ہوں، تو مجھے اس سے کیا توقع کرنی چاہیے، اور وہ میرے ساتھ یا میری دنیا کے ساتھ، جس دنیا میں میں رہتا ہوں، کیا معاملہ کرے گا۔ تو سنن الہیہ کی یہ بحث اس لحاظ سے بڑی اہم بحث ہے، اس لیے کہ اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا توقع کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں کوئی امید رکھ سکتے ہیں۔ ابتلا، پہلی جو سنت ہے وہ سنت ابتلا ہے، یہ آزمائش یا امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، یعنی یہ پہلی بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے جیسے ہی اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولی تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوا کہ یہ کائنات، جس طرح کہ پچھلی نشست کے اختتام میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ کائنات ایسی پرفیکٹ ہے، ایسی کامل ہے کہ اس میں ادنا درجے میں کوئی خرابی نہیں دکھائی جا سکتی۔ یعنی جو کائنات بنائی گئی ہے اس میں خود وہ کہتے ہیں کہ حل تری من فطور، کوئی خلل اس میں بتا سکتے ہو؟ لیکن جو میری دنیا ہے بحیثیت انسان، اس کے اندر سوالات کا ایک جنگل ہے، یعنی اس میں ظلم، عدوان، بے انصافیاں، انسانوں کے اختیار کا سوء استعمال، ہر طرف دندناتا ہوا شر، یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی دنیا ہماری ہے، 60 سال 70 سال جس میں ہم مرحلے سے گزرتے ہیں، اس میں یہ سب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری سنت ابتلا کی وجہ سے، یعنی چونکہ میں نے یہ دنیا عدل کے اصول پر نہیں بنائی، انصاف کے اصول پر نہیں بنائی، میں نے اس کو ابتلا کے اصول پر بنایا ہے۔ یعنی خالق یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو بناتے وقت میرے پیش نظر کیا یہ تھا کہ میں اس دنیا پر اپنی عادلانہ حکومت قائم کروں؟ نہیں، اس میں میرے پیش نظر ابتلا ہے۔ ابتلا عربی زبان میں امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، خدا کے ایک عالمگیر قانون کی حیثیت سے۔ یعنی یہ جو ابتلا کا قانون ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک خطے میں جاری ہو دوسرے میں نہ ہو، ایک زمانے میں دیکھا جائے دوسرے میں نہ دیکھا جائے، یہ عالمگیر قانون ہے، یعنی ایک یونیورسل لا ہے۔ یہ سنت اللہ جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے جاری ہے، اور جہاں جہاں وہ دیکھتا ہے جاری ہے۔ یہ فرد کی سطح پر بھی جاری ہے، یہ قوموں کی سطح پر بھی جاری ہے۔ ایک ہی قانون ہے جو گورن کر رہا ہے اس پوری دنیا کو۔ وہ کون سا قانون ہے؟ وہ ابتلا کا، آزمائش کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، خدا کے ایک عالمگیر قانون کی حیثیت سے۔ یہ امتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کوئی انسان کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، اس امتحان سے نہیں نکل سکتا۔ یہ سنت اللہ عالمگیر سطح پر جاری ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے تمام عالم انسانیت کا، ہر جگہ پر انسان کے پورے وجود کو امتحان میں ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر شعور ہے تو شعور کا امتحان، اگر اس کے اندر ارادہ ہے تو ارادے کا امتحان، اگر اس کے اندر عمل کے داعیات ہیں تو ان داعیات کا امتحان،
اگر اس کے اندر عمل کا ظہور ہوتا ہے تو عمل کا امتحان. یعنی یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک ہی قانون ہے جو جاری ہے. اس کو اللہ کے پیغمبروں نے بتایا اور اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کی طرف توجہ دلائی. اس دنیا سے متعلق تمام سوالات جتنے پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں ظلم ہے، اس میں عدوان ہے، اس میں غربت ہے، اس میں نشیب و فراز ہے، اس میں بعض موقعوں کے اوپر ساری جد و جہد کرنے کے باوجود بھی کامیابیاں ناکامی میں بدل جاتی ہیں، یہ کیوں ہے اس میں؟ یعنی یہ دنیا اگر اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، انصاف پر قائم ہے، تو پھر کیوں اس دنیا میں یہ سب چیزیں دی گئی ہیں؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ عارضی دنیا اصلاً عدل کے لیے نہیں بنی. اسی لیے اللہ کو وعدہ کرنا پڑا کہ اس کا نتیجہ میں انصاف پر نکالوں گا. یعنی نتیجے کے لحاظ سے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ وعدہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خیال کرو کہ پورا نہیں ہوگا. اللہ اس وعدے کو اس طرح پورا کرے گا کہ ادنا درجے میں بھی تمہیں کوئی تردد نہیں رہے گا، لیکن یہ بہرحال ایک خاص دن پورا ہونا ہے، اس سے پہلے یہ امتحان کی مہلت ہے. تو موجودہ دنیا یعنی وہ دنیا جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، اس سے متعلق اللہ نے یہ بتایا ہے، یہ قانون اپنا بتایا ہے. یہ خود خالق بتا رہا ہے کہ میں نے کیوں یہ دنیا بنائی ہے، میرے بنانے کا مقصد کیا ہے. یہ امتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. ایک انسان بھی، حتیٰ کہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا، جن کو منتخب کر لیا، جن قوموں کو منتخب کر لیا، جن گروہوں کا انتخاب کر لیا، ان کے لیے بھی یہ قانون اسی طرح جاری ہے. یعنی ایسا عالمگیر قانون ہے کہ جہاں دیکھیے اسی قانون کی حکمرانی قائم ہے. انسان کی طبیعت میں جو کچھ بدیت ہے، یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جبلتوں کی پابند ایک مخلوق ہے. یعنی کچھ انسٹنکٹس ہیں جن کے اندر جیسے جانور کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرتا ہے. انسان کی طبیعت میں ایک جہان رکھا گیا ہے. طبیعت یعنی وہ جو انسان کا طبعی وجود ہے، جس طرح مجھے بنایا گیا ہے تو میرے اندر ایک جہان ہے. یہ جہان اس کے بغیر باہر نہیں آ سکتا کہ ابتلا ہی کے اندر سے اس کو گزارا جائے. میرے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اصل میں اس دنیا کے اندر اسی قانون کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. میرے لیے کچھ مواقع رکھ دیے گئے ہیں، کچھ اہداف متعین کر دیے گئے ہیں. تو اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی قانون ہے جس کے تحت چیزیں نکلتی ہیں. اور اگر آپ مذہب کو دیکھیں جو آخرت کی منادی کرتا ہے تو اس میں بھی یہی قانون ہے جو نتیجہ خیز ہوتا ہے. انسان کی طبیعت میں جو کچھ ودیت ہے وہ اسی امتحان سے نمایاں ہوتا. یعنی یہ جو ابتلا کا قانون ہے یہ صرف اخلاقی پہلو سے نہیں ہے، بلکہ یہ میرے طبعی اوصاف کے لحاظ سے بھی ہے، یہ میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی ہے. اس دنیا کے اندر اس سب کچھ کو ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میرے اندر جو اوصاف چھپا کر رکھے گئے ہیں وہ آپ سے آپ نمایاں ہو جائیں. ان کو بھی کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے. انسان کے اندر کمانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، انسان کے اندر نئی دنیایں معیشت کی قائم کر دینے کی صلاحیت رکھی گئی ہے. یہ جو کچھ ہم علوم میں اس کی ترقی دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انسان نے کہاں سے اپنی زندگی کی ابتدا کی اور آج وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، آج اپنی بات یہاں کہتا ہے اور چشم زدن میں سیاروں اور ستاروں تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی اس کے اندر پوٹینشل تھا، جو چیز بالقوہ موجود تھی، اصل میں یہ بھی دنیا کے اندر جو آزمائش پیش آتی ہے، جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کی وجہ سے نمایاں ہوتی ہے، ورنہ نمایاں ہوتی. اگر ایک ایسی دنیا بنا دی جاتی کہ ہم بس اپنی جبلتوں کے تحت اس میں زندگی بسر کرتے تو یہ چیز بھی نمایاں نہ ہوتی. یعنی جانوروں کے ہاں تو نہیں ہوا، وہ چونکہ اپنی انسٹنکٹس کے اندر اپنے حدود میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلیے اڑنے کے لیے ایک جہاز ہی بنا لیتے ہیں. ہمیں ہماری طبیعت کے لحاظ سے جو چیزیں دی گئی ہیں اور ہمارے اندر ودیت کی گئی ہیں ان کے لیے بھی ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے اور پھر ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ایک عام آدمی سے لے کر ایک بڑے سے بڑے اسکالر، سائنسدان، عالم، فقیہ، محدث، ہر ایک کا آپ جائزہ لیں تو یہی چیز ہے.
اچھا، مسابقت کا جذبہ، دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ، پھر اس جذبے کے نتیجے میں آپ کے مقام اور مرتبے کی تعین، یہ جانوروں کے مسائل نہیں ہیں جتنے بھی ہیں. تو یہ سارا اصل میں ابتلاء کا قانون ہے جو اس کا احاطہ کیے ہوئے. اس کا ایک بہت بڑا پہلو اخلاقی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں بھی ہم بعض نتائج نکالتے ہیں اور قیامت میں بھی نکلیں گے. انسان کی طبیعت میں جو کچھ بدیت ہے وہ اسی امتحان سے نمایاں ہوتا، نفس کے اسرار اسی سے کھلتے اور علم و عمل کے درجات اسی سے متعین ہوتے. یعنی اگر یہ ابتلاء کا قانون نہ ہوتا تو علم اور عمل میں جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا درجہ بڑا، فلاں کا چھوٹا، فلاں بہت آگے بڑھ گیا، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوتی. یعنی پھر ایک ہی طرح کی صورتحال رہتی، اور اس ایک طرح کی صورتحال میں جو کچھ ہمارے اندر ہمارے پروردگار نے رکھا ہے وہ بس ایک پراسرار دنیا ہی رہ جاتی. بلکہ یہ سوال بھی اٹھتا کہ رکھا ہی کیوں گیا ہے؟ تو وہ جو اسرار اندر رکھے گئے ہیں ان کو بھی یہی قانون ہے جو باہر لاتا ہے. یعنی جس وقت اس ابتلاء سے ہم گزرتے ہیں، دنیا کے امتحانات سے گزرتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی دنیا میں طوفان آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں. اگر یہ دنیا میں یہ سب چیزیں نہ ہوتیں، فاصلوں کی تہدیدات نہ ہوتیں، انسان کے اندر ان سب چیزوں سے آگے بڑھنے کے داعیات نہ رکھے ہوتے، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ظہور پذیر نہ ہوتی. تو یہ ابتلاء کا قانون گویا ہمارے تمام معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور علم اور عمل کے درجات اسی سے متعین ہوتے ہیں. اسی کے ذریعے سے سارے انسان بھیڑ بکریوں کا گلہ نہیں رہتے، بلکہ ان میں سے کوئی کسی مقام پر پہنچتا ہے، کوئی کسی مقام پر پہنچتا ہے. اگر ایک لفظ میں آپ دیکھیے تو وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ودیت کیا گیا تھا اس نے اس کو باہر لانے کے لیے اس امتحان کی دنیا میں کیا کیا. تو اسی کے نتیجے میں آپ یہ ساری رونق دیکھ رہے ہیں. اگر اس ابتلاء کے قانون کو ختم کر دیا جائے تو ہر چیز سکڑ کر رہ جائے گی، آگے بڑھے گی نہیں. قرآن کا ارشاد ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ وجود میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کا پروردگار دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا ہے اور کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یعنی یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر عدل کا ظہور ہو، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر ایک جنت آباد کر دی جائے. یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اس عالم کا، اس دنیا کا پروردگار یہ دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا اور کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اس نے اپنا شعور دے دیا، اس نے اپنی پسند ناپسند بتا دی. اب انسان اس امتحان میں ڈال دیا گیا کہ چاہے تو شکر گزار بن کر رہے اور اللہ کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرے، اور چاہے تو سرکشی اختیار کر لے. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے. اب یہ دیکھیے وہی لفظ سنت، یعنی وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، حال کا، مستقبل کا، جزیات تک کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ وہ مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا. یعنی جو اخلاقی معاملات کی جزا و سزا ہے اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے. چونکہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنی ہے تو اس لیے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ نہیں کروں گا. ایک بچے کے بارے میں اگر میں یہ جانتا بھی ہوں کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا تو اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کروں گا. فیصلے کی بنیاد وہ جو کچھ اندر موجود ہے اس کا عملی ظہور ہے. جب وہ عمل کی دنیا میں سامنے آ جائے گا اس کی بنیاد پر سب فیصلے ہوں گے. تو یہ سنت ٹھہرا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جزا و سزا کا معاملہ، یعنی جو اخلاقی رویے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر کسی کو جزا ملنی ہے، کسی کو سزا ملنی ہے، اس کا فیصلہ علم پر نہیں ہوگا بلکہ عمل پر ہوگا. مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پر کرے گا. یعنی جب تک آپ کے باطن سے چیز ظہور پذیر ہو کے باہر نہیں آ جاتی، کیونکہ ابتلاء کا اصول ہے تو ابتلاء کی دنیا میں اس کو ظہور پذیر ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا تو پھر تو ابتلاء کے اس قانون کو جاری کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی اس مخلوق کو بناتا اور اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا. یہ ابتلاء کی دنیا بنی ہی اس لیے ہے کہ فیصلے کی بنیاد عمل پر رکھی جا سکے. لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ
وہ مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پر کرے گا۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ ابتلاء کی سنت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب امتحان میں ڈال دیا ہے تو اب فیصلے کی بنیاد اللہ کا علم نہیں ہونا چاہیے، اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا عمل ظہور پذیر ہوگا، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ سامنے آئے گا، اس کے نتائج تمہارے سامنے آ کر اس حجت کو پورا کر دیں گے جو تم پر پوری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں فیصلہ سناؤں گا کہ اب تمہیں موقع دیا گیا، یہ دیکھو یہ تمہارا اختیار ہے جو تم نے استعمال کیا، اس اختیار کو تم نے ان حالات میں استعمال کیا، اس میں تمہارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے، تو یہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اسی کو اتمام حجت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گویا ہمارے عمل کی حجت، ہماری نیت، ارادے، حالات، ماحول، سب کچھ کو سامنے لا کے رکھ دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اب بتاؤ یہ نتیجہ تمہارے اختیار سے نکلا ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تو اگر یہ تمہارے اختیار سے نکلا ہے تو اب اس کی یہ جزا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ یہ اصول ہے جس کو ایک سنت اللہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ امتحان یا ابتلاء سنت اللہ ہے نا، اللہ کیوں برپا کیا گیا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر جو چیز موجود ہے وہ باہر آ جائے۔ اس ابتلاء کے نتیجے میں جو کچھ انسان کے اندر ڈالا گیا ہے، خواہ وہ صلاحیتیں ہیں، خواہ وہ اس کے اخلاقی وجود کے تقاضے ہیں، ہر چیز باہر آ جائے۔ یہ بات کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں اس سے مختلف عمل کرتا۔ یہ موقع دے دیا گیا ہے، اور جس کو یہ موقع نہیں ملا اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ مواخذے کی بنیاد ہی یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گرفت کب کرے گا یا کوئی جزا کب دے گا، جب کہ وہ اس سے گزارے گا انسان کو۔ تو عمل کی بنیاد پر چونکہ فیصلہ ہونا ہے، اللہ کے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا، چنانچہ ضروری تھا کہ ایک دنیا بنائی جائے جس دنیا میں یہ ابتلاء کا قانون جاری کیا جائے، اور پھر اس ابتلاء کے نتائج پر اگلی دنیا کی ابتلاء کی جائے۔ یہ ریلیشن، یہ ربط ہے ہماری اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں۔ اب ذرا الٹ کر دیکھیے، یعنی الٹ کر دیکھیے تو گویا دنیا وہ ہے جو آگے آنی ہے، یہ اصلاً دنیا ہی نہیں ہے، یہ تو اس میں داخل ہونے کے لیے ایک کمرہ امتحان ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ جو کچھ بھی ہمارے اندر ڈالا گیا ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے، اور ہم خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کے کل یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی ہو گئی۔ چنانچہ یہ جو عام طور پر انسان کہتا ہے کہ میرے فیصلوں پر فلاں چیز اثر انداز ہوتی رہی، مجھے یہ ماحول ملا، مجھے یہ چیز ملی، یہ سب کچھ نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی جب تک یہ بات واضح نہیں ہو جائے گی وہاں پہ کہ یہ تمہارا ارادہ، تمہارا فیصلہ اور تمہارا عمل ہے جس کا نتیجہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ فلاں بندے نے کیا کرنا ہے، اس کا مطلب کہ وہ خصلت ہی اس کی ایسی بنا دی گئی ہے، تو پھر اختیار اور عمل کا کہاں سے؟ خصلت بالکل نہیں بنائی گئی، خصلت نہایت اچھی بنائی گئی، فطرت نہایت عمدہ دی گئی، دونوں رستے واضح کیے گئے، پوری صلاحیت دی گئی کہ وہ نیکی کی۔ اگر اس نے خصلت بنا دی ہے تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ امتحان ہے ہی یہی۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ جو کچھ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے طور پر سوچ کر، اپنے شعور کے ساتھ کرے گا، اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی خصلت بنا دی گئی ہے، اس کو تو نہایت اچھی فطرت پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں، قرآن مجید نے بتایا ہدیناہ النجدین، دونوں رستے بالکل برابر کی سطح کے اوپر سجائے گئے ہیں، دونوں پر چلنے کی صلاحیت دی گئی ہے، دونوں پر چلنے کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حل ہوتی ہے۔ تو یہ سارا کام کر کے پورے انصاف کے ساتھ عمل کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور پھر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ بس میں نے نتیجہ تمہارے سامنے بیان کر دیا، نہیں، وہ جو باطن کی فلم ہے وہ بھی چلا دی جائے گی، یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ہاتھ اور پاؤں بھی کھڑے ہو کر بتا رہے ہوں گے،
تو جب اس درجے میں واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ انسان نے کیا اپنے ارادے سے کیا، اپنے اختیار سے کیا، اس کے بعد جزا و سزا کا سوال پیدا ہوگا، یہ اعتماد دلایا گیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم تھا۔ اللہ کو علم نہ ہوتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، پھر وہ کائنات کا خالق ہو سکتا تھا؟ علم تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ کائنات چلانی ہے، کائنات کا نظم قائم کرنا ہے۔ اگر اس کو علم نہ ہو تو اس کائنات میں وہ فساد پیدا ہو جائے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ اس کو مینج کرتا ہے، مواقع ختم کر دیتا ہے، بندوں کو اٹھا لیتا ہے جب بڑے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اس کا علم پورا علم نہ ہوتا۔ تو احاطہ بکل شیء علما، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اپنے علم کے لحاظ سے وہ کائنات کے نظم کو چلانے کی ناگزیر ضرورت ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد خدا کا کوئی تصور ہی قائم نہیں ہوتا کہ ایک مخلوق کو بنا دیا اور جانتا ہی نہیں کہ کیا کر ڈالے گی۔ لیکن جو مخلوق اس نے بنائی ہے وہ یہ کہتا ہے نہ میرا علم اس پر مؤثر ہوتا ہے اس دائرے میں، جس دائرے میں میں نے اس کو اختیار دیا ہے، اور نہ میں اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہوں۔ اگر رکاوٹ ڈالوں گا تو پھر پوچھوں گا بھی نہیں، مواخذہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اس اصول کو واضح کیا گیا کہ یہ دنیا ابتلاء کے قانون پر بنی ہے، یعنی اس کو انصاف کے قانون پر نہیں بنایا گیا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس میں تو ایسا ہی ہے سر، جیسے لگتا ہے کہ جیسے میں کہوں کہ آج بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی۔ اگر بارش ہو جاتی ہے تو میں کہوں کہ میں نے تو کہا تھا بارش ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو میں کہوں گا کہ میں نے کہا تھا نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اس طرح کی ایک ویگ سی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ یہ اچھا ہوگا تو مجھے پتا تھا اچھا ہے۔ یہاں تو کوئی اسٹیٹمنٹ دی نہیں گئی، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کیوں بنائی گئی، یعنی یہ بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ اگر اللہ اس چیز کا پہلے سے علم رکھتا ہے تو میرا اختیار کہاں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی گئی۔ ابتلاء کا قانون زیر بحث ہے کہ یہ دنیا کس اصول پر بنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم سنن الہیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں سے معاملہ کرنے کے طریقے۔ تو اب فرض کر لیجئے کہ یہاں یہ سنت ہوتی کہ میں اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ تمام معاملات عدل کی بنیاد پر کرتا ہوں، نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی نا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، نہیں، یہ دنیا میں نے انصاف پر نہیں بنائی، یہ میں نے ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے۔ مجھ سے انصاف کی توقع یہاں نہیں کرو، میرے انصاف کا ظہور آگے ہونا ہے، اس کا میں نے دن مقرر کیا ہے، اس دن ہوگا، اور اس کے لیے میرا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یہ ہے پوری بات۔ تو ظاہر ہے کہ جس دنیا میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ کیا انصاف کے اصول پر معاملہ کر رہا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، ابتلاء کے اصول پر معاملہ کر رہا ہے۔ یعنی تمہاری پوری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، دنیا میں کوئی بھی کام کرنا، وہ اس قانون سے باہر نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، تم سیاستدان ہو، تم معیشت کے ماہر ہو، تم سائنسدان ہو، تم دنیا میں کوئی عمل کی دعوت لے کے اٹھے ہو، تم لیڈر ہو، رہنما ہو، ہر شخص عارف اور عامی، چھوٹا اور بڑا، شریف اور وضیع، اسی سے گزر رہا ہے۔ ہر ایک کو یہ امتحان درپیش ہے۔ یہ گھر کے اندر بھی اسی طرح ہے، یہ گھر کے باہر بھی اسی طرح ہے، یہ دنیا کے ہر شعبے میں اسی طریقے سے ہے۔ نہ میری معیشت اس سے بالا تر ہے، نہ میری معاشرت اس سے بالا تر ہے۔ تو ابتلاء کا قانون یا امتحان کا قانون ہے جس پر یہ دنیا بنی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کی سب سے کم توجہ اسی چیز پر ہوتی ہے، یعنی سارے شکوے، سارے گلے، ساری جتنی چیزیں ہیں وہ اسی وجہ سے اٹھتی ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ اب وہ سنتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنی، لہٰذا متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انصاف کی توقع نہ کرنا اس دنیا، یہ بنی نہیں اس پر۔ یعنی تم نے اپنی سعی و جہد سے انصاف پانے کی کوشش کرنی ہے، ضرور کرو، اس لیے کہ وہ بھی ایک امتحان ہے جو تم کرو گے۔ اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی۔ میری طرف دیکھو تو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ابتلاء کے اصول پر بنایا، تم امتحان میں ڈال دیے گئے ہو۔ تو اس کو بیان کیا ہے۔ یہ انسان کے لیے تو بتا دیا کہ ابتلاء کے اصول پہ، اب ظاہر انسان اسی پوائنٹ پہ سوچے گا کہ اچھا بھائی کیوں، تو اللہ کا کیا آبجیکٹو ہے؟
کیا یہ ممکن ہے ایک مخلوق کے لیے کہ وہ اپنے خالق کے سارے مقاصد کو جان لے؟ ہمارے علم کی جی ہاں، اس وجہ سے کچھ سوالات وہ ہیں جن کے جواب اس دنیا میں دیے جائیں گے، کچھ سوالات وہ ہیں جن کے جواب آگے کی دنیا میں دیے جائیں گے۔ تو آپ کو موقع ملے گا نا ملاقات کا۔ یہ بھی دیکھیے کہ اعلیٰ فلسفے کی سطح کے اوپر میں اپنے وجود سے اتنے سوالات رکھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے خالق سے میری ملاقات ہی نہیں ہوگی تو کتنا بڑا حادثہ ہے۔ تو پیغمبروں نے خبر دی ہے کہ ملاقات ہوگی۔ تو کچھ سوالات وہ ہیں جو اس وقت میری زندگی سے متعلق ہیں، کچھ سوالات وہ ہیں جو جنت سے متعلق ہیں، جو خود خدا کی ذات سے متعلق ہیں۔ ان سوالات کو مجھے مؤخر کرنا ہے۔ کیوں؟ علم کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ سوالات ذات خداوندی کے بارے میں ہیں۔ تو میری اگلی دنیا ہے جس میں مجھے ملاقات کا موقع ملے گا اپنے خالق سے، تو وہاں پر بھی تو بہت سے سوالات ہیں نا جو پوچھنے ہیں۔ صلاحیت تو ہونی چاہیے، پیدا نہیں ہوں گے تو وہاں کہاں سے وجود میں آ جائیں گے؟ تو وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ مجھے سنکرونائز کرنا ہوتا ہے کہ یہ سوال اس وقت اس شعبے سے متعلق ہے، اس کو مجھے مؤخر کر دینا ہے۔ یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 ہی مخلوقات کیوں بنائیں؟ باشعور مخلوقات ہمیں بتایا گیا نا 3 ہی، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، کیا واقعی اتنی بنائیں؟ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا کر رہا ہے؟ تو سوالوں کی تو ایک دنیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں جن سوالوں کا جواب ملنا چاہیے وہ کیا سوالات ہیں؟ تو کچھ سوالات آگے کے لیے رکھ لیجیے اور انشاءاللہ ان کا جواب مل جائے گا۔ جی جاوید صاحب، سوال ایک پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس نے ہماری خلقت میں یہ چیز ڈالی کہ ہم اس دنیا میں بھی انصاف چاہتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر اس کی جگہ ہماری خلقت میں یہ چیز ہوتی کہ ہمیں یہ ابتلاء کا کانسیپٹ جو ہے بغیر کسی کا سمجھائے خود ہی ہماری سمجھے جبلی طور پہ سمجھ آ جاتا تو ہماری زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی، زندگی آسان ہو جاتی ہے، ابتلاء بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کی کہ انصاف کے پیچھے بھاگتے رہتے ساری زندگی یہاں پر۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بھی ابتلاء کا تقاضا ہے، یعنی ظلم ہوگا، یہ اختیار دیا اس کا نتیجہ ہے۔ مجھے انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہے، یہ انصاف کے لیے میری طلب کا تقاضا ہے۔ تو اصل میں یہ ساری چیزیں اگر اس تضاد کے ساتھ موجود نہ ہوں تو امتحان ہو نہیں سکتا۔ امتحان جب ہوگا اس میں یہ سب چیزیں متصادم ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، مجھے دنیا میں وہ کشش بھی حاصل ہونی چاہیے کہ میں رہوں یہاں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیز نہ ہوتی کہ میں تگ و دو کروں گا، میں محنت کروں گا، میں یہ نتیجہ نکال لوں گا، میں فلاں چیز کو پالوں گا، تو تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچئے، وہ ابتلاء کہیں پڑی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں ویسے ہی واپس چلا جاتا۔ تو اس میں کشش پیدا ہو، اس میں ہمارے سامنے اہداف ہوں، ہم ان کے لیے اپنی جان لڑا دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یہی اصل میں امتحان کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اس میں اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ جس نے کائنات میں رکھنا نہیں رکھا، تو اب میں اگلی بات کہنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کی سنت کو آپ نے سمجھ لیا کہ ابتلاء پر ہے، تو ابتلاء بھی کمال پر ہے۔ یعنی آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ امتحان اور آزمائش کا کوئی پہلو رہ گیا ہے، وہ سب کے سب برپا ہو گئے جتنے بھی ہیں۔ یعنی جب یہ بتا دیا کہ دنیا میں نے یہ ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر ابتلاء کے پہلو سے اگر اس کو دیکھیں، امتحان کے پہلو سے دیکھیں، تو اتنی متنوع ہے، اتنے کمال کے ساتھ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اس زاویے سے امتحان لیا ہے، عامی اور عارف کا لیا ہے، اور کہ اس کے اندر بھی کوئی رخنہ نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ تو ابتلاء کامل ابتلاء ہے جس کے اندر سے انسان کو ڈالا گیا ہے۔ جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی۔ ابتلاء کے نتیجے میں یعنی جو اچھا یا برا ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، اچھے کا اچھا برے کا برا۔ تو یہی تو انصاف ہے نا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، یہ سب کچھ صرف اختلاف ہے؟ میں شاید وضاحت نہیں کر سکا اس بات کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی اس دنیا میں انصاف مل جائے، نہیں، یہ دنیا انصاف پر نہیں بنائی گئی، انصاف کے وعدے پر قائم کی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جس وقت میں جزا دوں گا۔ ایسا نہیں کہ میں آج نیکی کروں تو فوری طور پر اس کا نتیجہ اچھا نکل آنا چاہیے، میں اب برائی کروں۔ کتنے انسان ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں، جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ بلکہ اگر آپ دقت نظر کے ساتھ دیکھیں تو انصاف نام کی چیز آپ کو نہیں ملتی اس دنیا کے اندر۔ یہ تو ہم اصل میں انصاف کی ہلکی سی جھلک پر مطمئن ہو جاتے ہیں،
اگر آپ اس کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ پرفیکٹ جسٹس مل جاتی ہے، نہ صلاحیتوں کو ملتی ہے، نہ کام کو ملتی ہے، نہ آپ کے پوٹینشیل کو ملتی ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں نہ کسی عدالت میں ملتی ہے۔ یعنی وہاں بھی کچھ محدود دائرے ہیں جن کے اندر ہم اس لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلیے جی پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اس دنیا میں انصاف کی توقع نہ کرو، اس لیے کہ خدا نے یہ دنیا ابتلا پر بنائی ہے، البتہ اس سے جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ٹھیک انصاف پر نکلے گا۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار قائم بالقسط ہے، انصاف پر قائم ہے۔ اس نے ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے تمہارے اختیار کو حق دے دیا ہے کہ عروبہ عمل ہو جائے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا ابتلا کے، امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ اس چیز کو جان لینا سر کہ یہ یعنی ایک طرح کا سیکرٹ جو ہے اوپن ہو جائے کہ بھی ابتلا کے اوپر بنائی ہے، ٹیسٹ آئیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ تو اور زیادہ ٹف ہوتے جائیں گے پھر تو؟ یعنی ایک ٹیسٹ جو مجھے پہلے بہت بڑے ٹیسٹ لگتے تھے، اگلے ٹیسٹ تو پھر بہت مطلب اور ڈیفیکلٹ ہوتے جائیں گے۔ اگلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو زندگی میں آئیں گے سر، مطلب اب میں اگر ٹیسٹ کو ٹیسٹ ہی نہیں سب، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ ہی ہے سارا کچھ، جو بھی تنگی مجھے آ رہی ہے ڈسکمفرٹ، تو میں تو اس کو پی جاؤں گا، اس کو مطلب میں ایبزارب کرتے جاؤں گا نا۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ خطرناک سیکرٹ ہے ٹو نو کہ بھئی مجھے ٹیسٹ آنے ہیں اور پھر مجھے ریڈی ہونا ہے، تو ٹیسٹ چیلنج کے طور کے اوپر تو اور بھی زیادہ ٹف ہے۔ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ جو امتحان آپ کا ہوگا وہ لازماً کسی شر کے نتیجے میں یا کسی اس طرح کی چیز میں ہوگا، دے کر بھی ہوگا، اعلیٰ ترین نعمتیں بھی اس کے نتیجے میں ملیں گی، اس میں پھر امتحانی، یعنی دولت ملے گی، اقتدار ملے گا، طاقت ملے گی، وہ بھی اسی لیے ملے گی، یعنی وہ بھی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ اس کے مستحق ہو گئے ہیں، نہیں، ابتلائی کے اصول پر ملے گی۔ یعنی جو امتحان ہے اس میں آپ کو ڈالا گیا ہے، قوموں کے ساتھ بھی، افراد کے ساتھ بھی۔ یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی سورہ ملک میں جہاں اوپر یہ بتایا ہے، ابتدا میں یہ بتایا ہے کہ یہ میری کائنات دیکھو، اس پوری کائنات میں کسی جگہ تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ایک بار، دو بار، بار بار نظر دوڑاؤ۔ اسی میں آگے جا کر کہا گیا ہے لیکن یہ جو موت و حیات کا کارخانہ میں نے بنایا ہے، یہ میں نے اس اصول پر نہیں بنایا، یہ اس اصول پر بنایا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا ترجمہ یہ سورہ ملک کی آیت ہے، یہ 67 نمبر سورہ ہے اور دوسری آیت ہے۔ وہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ مقصد ہے اس دنیا کو بنانے کا، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ ظاہر ہے کہ جب ابتلا کا ذکر ہوگا تو اس میں دو ہی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا یہ امتحان اتنا ہی کڑا ہے کہ غلطی ہو گئی، پھسل گئے تو بس گئے؟ نہیں، فرمایا کہ بہت درگزر کرنے والا ہے۔ اور یہ کہ کیا نتیجہ ایسے نکال دے گا، ایک ایک چیز کو دیکھ لے گا، کیا فی الواقع اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی؟ انسان حجابات میں رہتا ہے، تو فرمایا نہیں وہ بہت زبردست ہے، یعنی کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، جس طرح کا نتیجہ تم چاہو گے وہ سامنے آ جائے گا تمہارے۔ یعنی تم کہو گے میرے ہاتھ گواہی دیں، تم کہو گے میرے پاؤں گواہی دیں، تم کہو گے میری نیت بتائی جائے، تم کہو گے میرے محرکات بتائے جائیں، تم کہو گے میرے ماحول کا تجزیہ کر کے بتایا جائے، میں تو اس کی وجہ سے یہ غلطی کر بیٹھا، سب کچھ نکال کے دے دیں۔ تو وہ عزیز ہے، یعنی ان تمام چیزوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا آج کی نشست کا وقت بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد اب بحث چل رہی ہے اور ابتلائی کے قانون کا مطالعہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔